نسبة الرابطة من حيث هي رابطة ولو حملا بعيدا في بعض الاحتمالات، لكن يفهم من الحاشية المنقولة عنه أن مختاره ما هو مختار بعض أهل العقد بالمهرة بحر العلوم ميثاق التمام، فينبغي أن يحمل على ما هو محتمل في عبارة هذا البحث، وعبارته في بعض المواضع من كتبه هكذا. ثم مسلك شریعت الصناعة أن يتعلق الإذعان بأمر مجمل يفسره العقل إلى الموضوع والمحمول والنسبة الرابطة بينهما في الخلق وسلبه حتى يرجع الحكم على البياض مثلا في العرض وسلب الجوهرية إلى أن البياض عرض انتفاقعي انتهى. صبر کرو. اب حمداللہ فرماتے ہیں شارح رحمہ اللہ تعالی کہ ماتن کی جو یہ عبارت ہے کہ بل انما يتعلق الحكم حقیقتاً بمفاد الهيئة الترکیبیة وهو الاتحاد مثلا، یہ جو عبارت بولی ہے ماتن نے، تو فرماتے ہیں ماتن کی یہ عبارت عجیب عبارت ہے. یہ جو ہم نے متعلق تصدیق میں 7 قول نقل کیے، 7 قول یاد ہے؟ ان 7 اقوال میں سے 6 اس عبارت سے ماخوذ ہو سکتے ہیں. یعنی یہ عبارت ماتن کی جو ہے اس میں احتمال ہے کہ 6 اقوال میں سے ہر قول پر یہ منطبق ہو جائے. یہ عبارت البتہ ایک احتمال 7واں وہاں پر ایسا ہے کہ اس پر یہ منطبق نہیں ہوتی. ہمیں آئیے وہ احتمال جو غالباً تیسرا احتمال تھا کہ نسبت غیر مستقلہ متعلق تصدیق بنے، تیسرا تھا نا. اور دیکھ لیں وَإِمَّا النِّسْبَةُ مِنْ حَيْثُ هِيَ رَابِطَةٌ كَمَا هُوَ الْمَشْهُورُ بَيْنَ الْجَمْهُورِ، یہ نسبت غیر مستقلہ تیسرا ہے نا. یہ جو تیسرا احتمال تیسرا قول ہے اس پر تو یہ عبارت منطبق نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ بل انما يتعلق الحكم حقیقتاً بمفاد الهيئة الترکیبیة. دیکھا ایک یہاں یہ کہا، لیکن اس سے پہلے کیا کہا کہ والنسبة انما تدخل في متعلق الحكم بالتبعیة. یہ جو ما قبل کی عبارت ہے کہ نسبت متعلق تصدیق میں بالتبع داخل ہے، تو نسبت وہ جو تیسرا احتمال ہے وہاں تو متعلق تصدیق تم نے عین اسی نسبت کو بنا دیا، تو وہ تو قصداً متعلق بن گیا، طبعاً تو متعلق ہو. اس لیے اس عبارت سے گویا کہ اس کی مطابقت ہو اس تیسرے قول کی نہیں ہے، لہذا وہ تو نکال دو. تو باقی کتنے بچے؟ فرماتے ہیں یہ 6 احتمالات ہو متن کی جو یہ عبارت بل سے آگے جو کہی ہے اس میں سے یہ عبارت گویا کہ ان 6 احتمالات میں سے ہر ایک پر منطبق ہو سکتی ہے، اس ایک کو چھوڑ کے. شارح فرماتے ہیں تو 6 پر کیسے منطبق ہوگی میاں، وہ ذرا سمجھ لیں.
کہ یہاں پر ماتن نے 3 چیزوں کا ذکر کیا. انما یتعلق الحکم حقیقتاً، اس کے بعد 3 چیزوں کا ذکر فرمایا. بمفاد الہیئۃ الترکیبیۃ وہو الاتحاد، ایک مفاد کا لفظ بول دیا، دوسرا ہیئت ترکیبیہ بول دیا، تیسرا یہ 3 لفظ بول چکے ہیں. کہتے ہیں یہ دیکھو، یہ جو مفاد کا لفظ بولا ہے اس کے 2 معنی آتے ہیں. مفاد کا معنی یا مدلول قضیہ آتا ہے. مفاد القضیہ، مفاد الہیئۃ الترکیبیہ کیا ہوتا ہے؟ مدلول القضیہ. سمجھ میں آ گئی ہے؟ مدلول القضیہ یا مفاد کا معنی آتا ہے گویا کہ حقیقت قضیہ، معنی القضیہ. سمجھ میں آ گئی ہے؟ مفاد کا معنی اگر مدلول القضیہ لیتے ہیں تو الہیئۃ الترکیبیہ سے، پھر یہ بھی ایک بات یاد رکھو کہ قضیہ کی 2 قسمیں آپ پڑھ چکے ہیں، قضیہ ملفوظہ اور قضیہ معقولہ. سمجھ آ گئی ہے؟ تو مفاد، یہ جو الہیئۃ الترکیبیہ ہے اس سے مراد پھر قضیہ ملفوظہ ہے. مفاد سے اگر مراد مدلول ہے تو ہیئت ترکیبیہ سے مراد ہو قضیہ ملفوظہ ہو گیا. سمجھ آ گئی ہے؟ اور اگر مفاد سے معنی قضیہ مراد ہے، خلاصہ قضیہ، خلاصہ معنی مراد، خلاصہ لب لباب، اس کو بھی مفاد کہتے ہیں. تو اگر یہ خلاصہ، لب لباب، معنی مراد، یہ چیزیں مراد ہیں مفاد سے، سمجھ آئیے، تو الہیئۃ الترکیبیہ سے مراد ہے پھر قضیہ معقولہ. سمجھ آ گئی ہے؟ قضیہ معقولہ. تو اے میاں، اگر مفاد سے مراد مدلول، ہیئت ترکیبیہ سے مراد ہے قضیہ ملفوظہ، تو پھر اتحاد میں 2 احتمال ہیں. اتحاد سے یا مراد ہے مفہوم قضیہ، یا اتحاد سے مراد ہے حقیقت قضیہ. سمجھ آ گئی ہے؟ کیونکہ مدلول قضیہ ملفوظہ اتحاد کہلاتا ہے. تو وہ اتحاد کے پھر 2 معنی ہیں. وہی اتحاد جو مدلول ہوتا ہے قضیہ ملفوظہ کا، وہ یا مفہوم قضیہ ہے یا حقیقت قضیہ ہے. تو مفہوم قضیہ پہلا قول، حقیقت قضیہ دوسرا قول. یاد ہے وہ میزائز والا قول؟ سمجھ آ گئی ہے؟ تیسرا توڑ گیا نا، یہ تو 2 آ گئی ادھر. تو مفاد سے اگر مراد ہے خلاصہ، لب لباب، معنی مراد، یہ سارے الفاظ آتے ہیں، مترادف الفاظ ہیں. تو ہیئت ترکیبیہ سے مراد قضیہ معقولہ. سمجھ میں آئیے؟ قضیہ معقولہ. تو میاں اتحاد میں اب 4 احتمال ہیں.
قضیہ معقولہ کا خلاصہ، مفاد بمانا خلاصہ، قضیہ معقولہ کا لب لباب وہ اتحاد ہے، تو وہ اتحاد میں احتمالات ہیں 4 کہ نسبت مستقلہ ہو اتحاد، اس کو بھی کہتے ہیں، وہ بھی خلاصہ ہے قضیہ معقولہ کا، یا اجمال کے 3 معنی پڑھ چکے ہو، یاد ہے؟ اجمال فی الحد والمحدود، اجمال قبل التفصیل، اجمال بعد التفصیل، کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے، ایک نسبت مستقلہ اور 3 معنی یہ اجمال کے، اتحاد میں یہ 4 احتمال ہیں، تو 4 اور 2 کتنے ہو گئے؟ ان 6 کا احتمال اس طریقے سے ہے اس عبارت میں، ماتن کی جو یہ عبارت ہے، باقی ایک تو نکال دیا نا شارح نے، ایک کو پرے کرو کیونکہ وہ پہلی والی عبارت کے منافی ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے شارح نے بتایا کہ میاں یہ عبارت ماتن کی بڑی بلیغ عبارت بولی ہے علامہ بہاری نے، اور وہ جو 7 احتمالات ہم نے بتائے آپ کو، 7 اقوال بتائے ہیں متعلق تصدیق میں، ان میں سے ایک چھوڑ کے 6 اقوال پر یہ منطبق ہو سکتی ہے، اور انطباق کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا، سمجھ میں آ گئی ہے؟ ترجمہ کرو میاں، اعلم، شرح کو دیکھو حمداللہ کو، اعلم انه وان كان عبارة المصنف يصح حملها على الاحتمالات، اگرچہ عبارت مصنف جو ہے اس کا حمل صحیح ہے على الاحتمالات التي بیناها في متعلق التصدیق، ان تمام احتمالات پر جو ہم نے بیان کی متعلق تصدیق میں، سوى النسبت الرابطۃ من حیث ہی رابطۃ، سوائے اس ایک احتمال کے، وہ نسبت غیر مستقلہ جو ہوتی ہے نا تیسرا احتمال، اس کے علاوہ، تو اس کے علاوہ باقی کتنے بچے؟ 6، ولو حملا بعیدا فی بعض الاحتمالات، اگرچہ بعض احتمالات میں اس کا حمل بعید ہے لیکن حمل ہوتا ہے، بعید ہے لیکن ہوتا ہے، وہ مفہوم قضیہ جو ہے نا اس میں حمل بعید ہے کہ اتحاد سے مفہوم قضیہ، اتحاد کو مفہوم قضیہ پر حمل کرنا یہ ہو تو سکتا ہے کیونکہ مفہوم قضیہ میں بھی اتحاد ہوتا ہے، لیکن میاں بعید ہے اتحاد سے تعبیر کرنا مفہوم قضیہ سے، کیونکہ مفہوم قضیہ میں تفصیل ہوتی ہے، مفہوم قضیہ میں موضوع، محمول، نسبت، سمجھ آئیے؟ تو وہاں تو تفصیل ہوتی ہے، لیکن اس کو اتحاد سے تعبیر کرنا ممکن ہے لیکن بعد ہے اس میں، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ ایک احتمال بتایا فی بعض الاحتمالات میں، ولو حملا بعیدا فی بعض الاحتمالات، سمجھ میں آ گئی؟ تو احتمال تو اس عبارت میں گویا کہ ماتن کی جو عبارت ہے اس کا حمل کرنا اس ایک احتمال کو ایک قول کو چھوڑ کے 6 کے 6 اقوال پر ہو سکتا ہے، اگرچہ ایک میں بعید ہے، باقیوں میں بعد بھی نہیں ہے۔ اچھا، اب اس عبارت میں احتمال تو 6 اقوال کا ہو گیا، تو یہاں پھر ماتن یار کیا مراد لینا چاہتا ہے؟ ہاں، اس کی عبارت میں تو احتمال ہے کہ وہ 6 اقوال مراد ہوں، اس لیے فرماتے ہیں یار یہ عبارت جب ماتن نے بولی نا تو ماتن کو، علامہ بہاری کو تو اپنی عبارت کا ادراک تھا کہ یہ عبارت تو میں نے ایسی بولی ہے کہ یہ تو وہ 6 اقوال کو محیط ہے، تو اپنی مراد کا تو نہیں پتہ لگا نا کہ ماتن نے
مراد کون سا قول لیا ہے؟ ماتن کے نزدیک مختار کون سا قول ہے اس کا تو نہیں پتہ لگا اس عبارت سے. اس لیے ماتن رحمہ اللہ تعالی نے یہاں منہیہ لکھا. سمجھ میں آئی؟ اس ضرورت کی بنا پر ہو کہ مختار کا تو پتہ لگا نہیں اس متن سے، تو اس بنیاد پر اپنے مختار قول کو بیان کرنے کے لیے منہیہ لکھا. تو منہیہ میں بتا دیا کہ میاں میرا مختار جو ہے وہ میر باقر داماد کا قول ہے. بتایا تھا میں نے کہ وہ جو میر زاہد کا قول ہے یاد ہے، اس کی نسبت میر باقر داماد کی طرف بھی تھی نا. سمجھ آئیے؟ تو وہ جو قول ہے وہ ماتن یہ چاہتا ہے، منہیہ میں بتا دیا کہ یار میرا مختار قول جو ہے وہ میر باقر داماد والا قول ہے. تو اپنے مختار کو متعین کرنے کے لیے منہیہ لکھ دیا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک ہے، وہ عبارت تو احتمال رکھتی ہے کہ بھئی اس میں 6 کے 6 احتمال ہوں، لیکن یفہم من الحاشیۃ المنقولۃ عنہ، ترجمہ کرو، لیکن جو حاشیہ منقول ہے ماتن سے اس سے یہ فہم میں آتا ہے کہ ان مختارہ ما ہوا مختار بعض خیر اللحقۃ بالمہرۃ، ہاں وہ قول مختار ہے جو خیر اللحق بالمہر کا قول ہے. خیر اللحق لاحق کی جمع ہے، خیر المتاخرین بالماہرین، مہر ماہر کی جمع ہے، لاحق لاحق کی جمع ہے، خیر المتاخر خیر اللاحقین، ہاں لاحقین کن کے ساتھ لاحقین؟ بالماہرین بالحاذقین. ہاں وہ کون ہے؟ کہتا یار وہ بحر العلوم، علوم کا بحر ہے، میر باقر کے نام سے مشہور ہے اور داماد ہے محقق طوسی کے، تو داماد بھی کہتے ہیں اس کو، میر باقر داماد رحمہ اللہ تعالی. سمجھ میں آئیے؟ فَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا هُوَ مُحْتَمَلٌ فِي عِبَارَةِ هَذَا الْبَحْرِ، اس بحر کی عبارت میں جو محتمل قول ہے اسی پر حمل کرنا چاہیے ماتن کے اس قول کو یہاں، کیونکہ ماتن نے خود کہہ دیا کہ میرا مختار تو وہی ہے جو میر باقر داماد کا. تو میر باقر داماد کی عبارت دیکھو آپ کہ میر باقر داماد کے نزدیک کون سا مختار قول ہے، تو یار اس کی عبارت سے جو واضح ہوتا ہے بس وہی ماتن کا قول بھی اسی پر حمل کرنا چاہیے. سمجھ میں آئیے؟ اب میر باقر داماد رحمہ اللہ تعالی اس قول پر بھی اعتراض ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے فَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا هُوَ مُحْتَمَلٌ فِي عِبَارَةِ هَذَا الْبَحْرِ، ہاں اس بحر کی عبارت میں جس قول کا احتمال ہے اسی پر حمل کرنا چاہیے ماتن کا قول بھی، کہ ماتن نے کہا میں بھی بس میر باقر داماد کا تابع ہوں، اسی پر حمل کرنا چاہیے. تو اب میر باقر داماد کا قول نکالو تاکہ ماتن کا بھی پتہ لگے کہ ماتن کا مختار کون سا. تو یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے کہ یار میر باقر داماد کے قول میں تو اضطراب ہے، اس لیے کہ میر باقر داماد کے عبارات یہاں پر 2 قسم کے ہیں. ایک عبارت میں ایک کتاب میں میر باقر داماد رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میاں متعلق تصدیق جو ہے
وہ اقرار النفس بالقضیہ، اقرار النفس بالقضیہ، یہ ہے متعلق۔ اقرار النفس بمعنی القضیہ، معنی کا لفظ بھی ہے اس عبارت، اقرار النفس بمعنی القضیہ۔ ایک عبارت یہ ہے، دوسری عبارت یہ ہے جو الحمدللہ نقل کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آئیے کہ میر باقر داماد نے فرمایا کہ ثم مسلک شریعت الصناعت، ہاں میزان صناعت سے مراد علم منطق، علم منطق کے طریقے کا جو رستہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ان يتعلق الاذعان بامر مجمل يفصله العقل الى الموضوع والمحمول والنسبة الرابطة بينهما بالخلط وسلبه حتى يرجع الحكم على البياض مثلا بالعرض وسلب الجوهرية الى ان البياض عرض في الواقع۔ یہ عبارت ہے، دوسری عبارت یہ ہے۔ تو اس میں تو انہوں نے یہ فرمایا کہ ان يتعلق الاذعان بامر مجمل يفصله العقل، دیکھا، الى الموضوع والمحمول والنسبہ۔ تو یہاں یہ ہے کہ اس عبارت میں یہ ہے کہ تصدیق کا تعلق امر مجمل سے ہے، امر مجمل سے ہے، یعنی قضیہ مجملہ سے ہے۔ امر مجمل سے مراد قضیہ مجملہ۔ تو وہاں یہ کہا کہ اقرار النفس بمعنی القضیہ، وہاں سے پتہ لگتا ہے معنی قضیہ کیا چیز ہوتی ہے، مفہوم قضیہ، کہ متعلق جو ہے وہ مفہوم قضیہ ہے۔ اس عبارت سے پتہ لگتا ہے کہ قضیہ مجملہ ہے۔ تو یہ تو خود میر باقر داماد کے اقوال میں گویا کہ تضاد ہے۔ تو میر باقر داماد کی کس عبارت کو لیں گے کہ اس کا مختار متعین ہو جائے؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے، دیکھو میاں، کہ وہ جو عبارت ہے کہ اقرار النفس بمعنی القضیہ، وہ عبارت ایک معنی میں ظاہر ہے اور دوسرے معنی میں نص ہے۔ سمجھ میں آئیے؟ اقرار النفس بمعنی القضیہ، معنی قضیہ میں تو یہ نص ہے، کیونکہ صراحتاً معنی القضیہ اقرار النفس بمعنی القضیہ، تصریح فرمائیے۔ تو اس عبارت سے معنی قضیہ بیان کرنا یہ کیا ہے؟ یہ عبارت اس میں نص ہے معنی القضیہ میں، لیکن متعلق تصدیق میں ظاہر ہے، متعلق تصدیق میں ہے میاں، اس کو ملحوظ رکھو۔ دوسری عبارت کو دیکھو، دیکھو میاں، ثم مسلک شریعت الصناعت ان يتعلق الاذعان بامر مجمل يفصله العقل، یہ عبارت کیا ہے؟ یہ متعلق تصدیق میں نص ہے اور معنی قضیہ میں ظاہر ہے، کیونکہ قضیہ کا معنی بھی تو ذکر کر رہا ہے کہ يفصل العقل الى الموضوع والمحمول والنسبة الرابطة بينهما بالخلط وسلبه، یہی قضیہ کا معنی ہے نا۔ تو میں آئیے، تو یہ متعلق تصدیق میں کیا ہے؟ نص، اور معنی قضیہ میں کیا ہے؟ ظاہر۔ تو وہ عبارت کیا ہے؟ متعلق تصدیق میں ظاہر، اور یہ عبارت کیا ہے؟ متعلق تصدیق میں نص،
نص اور ظاہر کا تعارض آ جائے، تم نے اصول فقہ میں پڑھا کہ ترجیح کس کو ہوتی ہے؟ نص کو، لہذا اس عبارت کو ترجیح سو میں آئیے۔ تو جب ترجیح اس عبارت کو ہے، اس لیے حمداللہ نے یہی عبارت نقل کی ہے کہ بھئی جو راجح عبارت ہے اسی کو متعین کر دو۔ سو میں آئیے۔ تو اگرچہ اقوال دو ہیں میر باقر داماد کے رحمہ اللہ تعالیٰ کے، لیکن وہ اضطراب جو ہے وہ رفع ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے طریقہ ہے، ترجیح طریقہ ہے، تو نص کو ترجیح ہوتی ہے میاں۔ لہذا متعلق تصدیق میر باقر داماد کے نزدیک یہ چیز ہو گئی ہے کہ یتعلق الاذعان بامر مجمل، سمجھ یہ قضیہ مجملہ متعلق ہو گیا، قضیہ مجملہ سمجھ میں آ گئی ہے بات کہ یفصلہ العقل الى الموضوع والمحمول والنسبة الرابطة بینہما بالخلط بمعنی بالایجاب، وہ نسبت جو ہے وہ یا ایجابی ہوگی اور سلبی ہی، یا اس کا سلب ہوگا، مطلب یہ قضیہ موجبہ ہوگا یا سالبہ ہوگا۔ اے میاں جب یہ امر مجمل ہوگا جس کی عقل آگے موضوع محمول اور نسبت کی طرف تفصیل کرے گی، حتیٰ یرجع الحکم، یہ حتیٰ کا تعلق ان یتعلق کے ساتھ ہے، حتیٰ یرجع الحکم علی البیاض مثلا بالعرض وسلب الجوہریت الى ان البیاض عرض فی الواقع، اے میاں کہ حتیٰ کہ آپ بیاض کے اوپر حکم کریں، قضیہ بنائیں، بیاض کو موضوع بنائے اور عرض ان کو اس کا محمول بنا لو۔ البیاض عرض، البیاض، تو میاں اس کا مرجع کیا ہوگا کہ یہ البیاض عرض میں جو حکم ہے، عرض کا جو حکم لگ رہا ہے بیاض کے اوپر ہو، یا یہ حکم لگا دو کہ البیاض لیس بجوہر، مطلب ایک ہی ہے، البیاض لیس بجوہر کا حکم لگا دو، حکم سلبی، البیاض عرض حکم ایجابی، خلطوں کے سلبی خلطو، سلب خلطو، دونوں میں سے کوئی حکم لگا دو، تو اے میاں اس کا مرجع کیا ہوگا، اس کا مآل کیا ہوگا؟ مآل ہوگا کہ یہ حکم واقعی ہے، یہ جو بیاض کے اوپر حکم لگا ہے عرضن کا یا لیس بجوہرن کا، یہ حکم کون سا حکم ہے؟ یہ نفس الامری حکم ہے، یہ واقعی حکم ہے، یہ صرف فرضی اور اعتباری حکم نہیں ہے میاں، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ قضیہ جب متعلق ہو جائے گا تصدیق کا قضیہ مجملہ جس کی عقل آگے تفصیل کرے، تو اس کا مآل کیا ہوگا؟ مآل حکم نفس الامری کی طرف جائے گا، حکم اعتباری ہاں نہیں ہوگا اس کا مآل، بلکہ حکم نفس الامری ہوگا۔ کوئی بھی حکم آپ لگائیں، ایجابی لگائیں یا سلبی لگائیں، کسی بھی شے پر لگائیں، لیکن اگر اس کا متعلق وہی قضیہ مجملہ ہے جس کی تفصیل آگے عقل کرے، تو اس کا مآل نفس الامر کی طرف جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے فرمایا کہ یہ تو یہاں ختم ہو جائے گا، انتہا میر باقر داماد کی عبارت یہاں پر ختم ہو گئی ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ وہ وہاں سے شروع ہے، دیکھا فی عبارت هذا البحر وعبارته فی بعض المواضع من کتبه هكذا، اس کے بعد یہ ثم سے یہ میر باقر داماد کی عبارت ہے اور فی الواقع پر ختم ہو گئی ہے۔ تو اس کا محال تو سمجھ گئے ہو نا؟ تو یہ پتہ لگا کہ بھئی اس عبارت میں گویا کہ اس کو ترجیح ہے اس عبارت کو، اور اس عبارت میں متعلق تصدیق صراحتاً بتا دیا، نص کر دیا کہ امر مجمل ہے، یعنی قضیہ مجمل ہے۔ اچھا
اب شارح بتاتے ہیں، آگے عبارت نہیں پڑھی ہے، چلیے